لے کر رسول اللہ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور اس کو روایت ذات نے کیا ہے جس کو اصدق الصادقین کہا جاتا ہے, سبحان اللہ, سید المتقین کہا جاتا ہے, رازدار نبوت کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق امام الصحابہ سید الصحابہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا ابا جان محفل میں جب علی ہوتے ہیں تو آپ کی نظریں علی پر ہی صرف کیوں گڑی رہتی ہے, علی کو ہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے صدیقہ سے کہا عائشہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. جس کا چہرہ دیکھنا عبادت, جو جنت کا ٹکٹ دینے والا ہے, قسیم جنت و جہنم ہے. اس کو بھی مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا کہ علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے. واہ واہ واہ, یعنی جنت جس کو بانٹنے کا حق ہے. مجھے ناظم صاحب کو ان علماء کو جنت بانٹنے کا حق نہیں. ہم تو اسی پہ پریشان ہیں ابھی کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا کہ نہیں. اللہ, ہاں اس کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے. غوث پاک جیسے لوگ روتے تھے ایمان پہ خاتمے کے لیے, میں کیا ہوں آپ کیا ہیں, یہ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو, ڈرو. یہ بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑو سنیو. مجموع الزوائد کی حدیث ہے, مجموع الزوائد کی روایت ہے. میرے آقا نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ, جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات بھر روتے تھے داڑیاں پکڑ کر. خود مولائے کائنات جو جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے, رات کا آخری حصہ آتا تو اللہ کے خوف سے ایسے داڑھی پکڑ کے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈنک مارتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے, ویسے علی یہ مرتضیٰ تڑپتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر. یہ ان کی راتیں تھیں. اور اپنی راتیں جو جنت کے مالک بنا دیے گئے تھے ان کی راتیں اس طرح خوف خدا میں گزرتی تھی. اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے فی الحال, وہ اپنی راتوں کو موبائل دیکھتے ہوئے زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے گزار رہے ہیں اور ان کو غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. وہ ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہیں, انہیں گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. جو جمعہ کی 2 رکعت کے سوا تیسری چوتھی رکعت کی ہمت نہیں کرتے, جو خطبے کے وقت مسجد میں آتے بات چیت کرتے ہوئے داخل ہوتے, خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ وضو کرتے ہیں اور نماز میں شامل ہوتے, بعض مرتبہ تو ایک ایک رکعت چھوٹ جاتی, ادھر سلام پھیرا ایسے بھاگتے ہیں جیسے بچے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بستہ لے کر کے بھاگتے ہیں. یہ حالت مسلمانوں کی ہے مسجد سے بھاگنے کی, اور انہیں غرور اور گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو. بہت سو چکے ہو, بہت غفلت میں ہو, اور یاد رکھنا اگر آپ یہ توقع کرتے ہو کہ میں آپ کی پسند کی بات کر کے جاؤں گا تو واللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے اپنی آخرت کی پڑی ہے. تقریر میرا پیشہ نہیں. کسٹمر کی خوشی کا وہ سوچتا ہے جس کا کوئی چیز پیشہ بن جاتی ہے. واللہ یہ کوئی کسٹمر والا سسٹم نہیں ہے, یہ اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں. آپ بھی اور ہم بھی خدا کے لیے, خدا کے بندوں رحم کرو. بے نمازی پن کی وجہ سے تم پہ عذاب مسلط کیا جائے گا, نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ میں برداشت کر سکتا ہوں. اللہ کا عذاب اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں, اس کے عذاب کی شدت کا حال یہ ہے. میرے اللہ کا فرمان ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے. میرے اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے اور وہ واقع ہونے والا ہے. ان عذاب ربک لواقع, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا, تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا. اور ایک مقام پہ فرمایا ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ نمرود کو پکڑتا ہے تو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے. وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے تو آج تک اس کو نہ کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے. کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. 2 رکعت کے جمعہ پڑھنے والوں تمہیں غرور ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. واللہ جنت نہ اتنی سستی ہے جتنی ہم نے کر دی ہے, اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے کر دی. اتنی مشکل بھی نہیں جتنا انہوں نے کی, اور اتنی سستی بھی نہیں جتنا ہم نے کی. ان کا چہرہ دیکھو, وہ جنت میں جاؤ
اور ہم داڑیوں پہ ہاتھ پھیلے میرے چہرے دیکھ کے لوگ جنت میں جائیں. ارے تیرا بھی جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں اور آپ کیا سچی سچی بات کہوں سنیو تو آپ جانتے رسول اللہ کے ظاہری دور میں کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر، توجہ کرنا، کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، حضور ان کے پاس رک گئے. سرکار نے فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ وہ چپ رہے. حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں. آقا فرماتے تم پہ افسوس ہے کہ تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا اور تم ہنس رہے ہو. حضور نے ان کے ہنسنے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ابھی تم جنت میں نہیں گئے اور تم ہنس رہے ہو. اگر ہمیں دیکھیں گے حضور، اور بلکہ ہمیں تو دیکھ رہے، ہمارا ایمان ہے، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جب جمعہ کے دن تم صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تم ظہر اثر اور مغرب کو غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہاری بیٹیاں ولیمے کے اندر میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شرکت کرتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہاری بیٹیاں اسکول اور کالجوں میں بے پردہ جاتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. جب تمہارے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے تمہاری گھر کی عورتیں تم موبائل پر گیم کھیلتے ہوں گے، جوا کھیلتے ہوں گے، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان بے چین اور پریشان ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا لاکھپتی ہے پھر بھی سکون نہیں، کروڑ پتی ہے پھر بھی سکون نہیں، اتنا کماتے پھر بھی سکون نہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے پھر بھی سکون نہیں. غریب بھی بے سکون ہے، مالدار بھی بے سکون ہے، امیر بھی بے سکون ہے، غریب بھی بے سکون ہے. جو بستر پر سوتا ہے، چٹائی پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے، جو نرم گدوں پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے. وجہ کیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے اس قوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے مل سکتی ہے؟ اور نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز سے کوسوں دور ہو کر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں. یقیناً یہ علماء جنتی ہے اللہ کی عطا سے، یہ مشائخ جنتی اللہ کی عطا سے، آپ جنتی اللہ کی عطا سے. لیکن یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، اس میں اللہ کا خوف نہ ہو، عمل کا جذبہ نہ ہو، ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو، فرمایا وہ جہنمی. میں اور آپ کیا؟ فاروق اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، تو فاروق اعظم کہتے تھے میں ڈروں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں. اللہ یہ خوف کا عالم ہے. اور پھر کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا. یعنی خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ. اتنے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ کچھ بھی کرو جنت ملے گی، اور اتنے خوف زدہ بھی مت ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ. یہ بھی مت کرو وہ بھی مت کرو، سچائی پر رہو، بیچ میں رہو، اعتدال پر رہو. تو عرض یہ کر رہا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے. مولائے کائنات کہتے ہیں اگر قیامت میں اعلان ہوگا علی یا جنت میں جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھو، تو مولا علی کہتے ہیں میں جنت میں جانے کو 2 رکعت نماز، جنت میں جانے پر 2 رکعت نماز کو ترجیح دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے میں میری خوشی ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے. میں نماز کو ترجیح دوں گا. مسلمانوں نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. آئیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں